وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان اور آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پی آئی اے پوری دنیا میں پروازیں معطل ہو گئیں، اور خبر یہ ہے کہ ٹرین سروس بھی ملازمین کی عدم ادائیگیوں کی وجہ سے معطل ہو چکی ہے، اور ریلوے ملازمین انہوں نے ریلوے ٹریک پر احتجاج کیا، جس کی وجہ سے گرین لائن اور رحمان بابا ایکسپریس اور کئی اور گاڑیاں نہیں چل سکیں۔ ناظرین، پی آئی اے ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس نے بہت ساری پوری دنیا میں گلف سمیت بہت سارے ممالک کو ایئر لائنیں چلا کے دیں۔ مجھے یاد ہے، ہمارے بچپن کی بات ہے، یہ میں 70s کی بات کر رہا ہوں، کہ پاکستان میں اس سے پہلے یہ جو مشینی چوزا اس وقت کہتے تھے، یہ جو شیور مرغی ہے، چکن ہے اور انڈا ہے، یہ پاکستان میں متعارف نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد میں اور کراچی میں جب وہ انڈے آنا شروع ہوئے، سفید انڈے، جو شیور کے انڈے اس وقت تو گلی محلے میں ہر جگہ دستیاب ہیں، تو انہیں پی آئی اے شیور کہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد پی آئی اے نے پھر یہاں اسلام آباد میں ترلائی میں کچھ فارم بنے، اور وہاں جو انڈے دینے والی مرغیاں، یہ برائلر تو بعد میں آیا جو کھانے والا ہے، انڈے دینے والی مرغیاں پی آئی اے لایا، اور پاکستان میں یہ چیز متعارف ہوئی۔ لیکن پی آئی اے کو اس برے انداز سے لوٹا گیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جو ایئر بلو کے چیئرمین، ایئر بلو کے مالک جناب شاہد خاقان عباسی، جب وہ پی آئی اے کے چیئرمین بنے تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ انٹرسٹ کا کلیش ہے، انہوں نے اپنی پی آئی اے چلانی ہے، اپنی ایئر بلو چلانی ہے، یا پی آئی اے چلانی ہے۔ تو چشم فلک نے دیکھا کہ ایئر بلو وہ ترقی کرتی گئی اور پی آئی اے ڈوبتی گئی۔ صرف ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات نہیں ہے، پی آئی اے میں زائد بھرتیاں نون لیگ کی تنظیمیں تھیں، پیپلز پارٹی کی تنظیمیں تھیں، بعد میں کسی اور جماعت کی بھی تنظیم آئی ہوگی، لیکن اس انداز سے بھرتیاں کی گئیں کہ کہیں جو نہیں کھپتا تھا اسے کہتے تھے پی آئی اے میں بھرتی کر دو، اور وہ کرتے 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 پی آئی اے ایک دن ایسا اب تباہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی اس کا حال نہیں ہے، اور پوری دنیا میں پروازیں بند ہیں، جس کی وجہ سے صرف سعودی عرب کے ایک ملک میں کئی درجن میتیں جو پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں سے میت چونکہ پی آئی اے لاتا ہے، باقی کسی اور ایئر لائن سے ہیں تو بہت خرچہ آتا ہے، تو پی آئی اے بغیر معاوضے کی میتیں لاتا ہے ان ممالک سے ملازمین کی، تو وہ میتیں پیاروں تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح سے ٹرین کی بات ہے کہ ٹرین کو اس برے انداز سے لوٹا گیا کہ پی آئی اے کی طرح، اسٹیل مل کی طرح ہمارا جو محکمہ ریلوے بھی تھا، کہ ان سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے لوگوں کو کھپانے کے لیے، اپنے بندے راضی کرنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے، انہوں نے کہیں نہیں لگ سکتا جی ریلوے میں گھسا دو، اور ریلوے کے اوپر اتنا زیادہ ملازمین کا، فالتو ملازمین کا، ایکسیسو بھرتیوں کا اتنا زیادہ بوجھ آیا کہ ریلوے بھی اب ڈوب چکا ہے۔ اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نون لیگ کی زیر قیادت پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت کے بعد، اس حکومت کو تو ابھی مشکل سے پہلا دوسرا مہینہ ہے، کہ ان کی پالیسیوں اور غلط اقدامات کی وجہ سے ریلوے مزید ڈوب گیا، ادائیگیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ناظرین، پنجاب کی نگران حکومت، وہ کیا کہتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، نواز شریف صاحب کی سزا معطل کر دی ہے۔ یہ کیسے نگران ہیں؟ یہ کس طرح کے نگران ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو رگڑا دینے میں صبح دوپہر شام لگے ہوئے ہیں، کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کے جج صاحب فیصلہ سناتے ہیں، ابھی فیصلے پہ دستخط نہیں ہوئے، ابھی روبکار جو جیل جانی تھی اڈیالہ، وہ روبکار تیار نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کے گھر پہ دھاوا بول کے
گھر کو توڑ کے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. یہ نگرانوں کا عالم ہے. اور دوسری طرف یہ پوزیشن ہے کہ نواز شریف کی پتہ نہیں کب درخواست دی گئی اور کس نے درخواست دی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے وکیل صاحب نے درخواست دی. وہ درخواست جاتی ہے اور ادھر سے پہلے فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب ان کی سزا معطل کر دی گئی ہے. یہ قطعاً نگران نہیں ہے. یہ اس ملک کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. وہ جو کبھی پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ جسے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، وہ اب بچہ جمہورہ بن چکا ہے. وہ زرداری صاحب کا بچہ نہیں رہا. وہ اب شہباز کا بچہ ہے، وہ اب نواز کا بچہ ہے، وہ اب کسی اور کا بچہ ہے. اور وہ بچہ اس انداز سے کام کر رہا ہے کہ کمال ہی ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے غلام احمد بلور، آپ کو پتہ ہے انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین سابق وفاقی وزیر ہیں، اور بلور صاحب بھی وہ ہیں کہ جو ریلوے کو تباہ کرنے میں ان کا بھی بڑا ہی حصہ ہے، کیونکہ ان کی اپنی سنا ہے کہ بسیں وغیرہ اور ان کی ٹرانسپورٹ ہے کافی. اور جب انہیں ریلوے دیا گیا تو لوگوں نے کہا تھا کہ انٹرسٹ کا کلیش ہے. وہی جو بات میں نے پہلے پی آئی اے کے حوالے سے کی ہے. تو انہوں نے بھی خیر سے ریلوے کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے گئے. آپ دیکھیے رعونت دیکھیے، آپ فرعونیت دیکھیے کہ بزرگ آدمی کو جو اتنے کئی سو کلومیٹر پشاور سے چل کے گیا تھا، نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. لیکن چونکہ چھوٹی پارٹی ہے، ریجنل پارٹی ہے، پی ٹی آئی نے ان کا کچھ نہیں چھوڑا. کے پی کے میں وہ تھے ہی کے پی میں، اور کچھ تھوڑا بہت بلوچستان میں کبھی کبھار سیٹ آ جاتی تھی، کہ اب وہ گنجائشیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں 2-4 سیٹیں نکلوانے کے لیے نون لیگ میں ایڈجسٹ ہو سکیں. تو اس لیے وہ اگرچہ وہاں سے بغیر ملے واپس آ گئے، لیکن اس کے باوجود واپس آ کے بھی انہوں نے اس اے این پی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے چلیں گے. یعنی ان کی پوچھل پکڑنا چاہتے ہیں وہ. ناظرین، بعض اوقات نا کچھ بیٹیاں ایسی پیدا ہوتی ہیں، کچھ مائیں ایسی پیدا ہوتی ہیں، کچھ بہنیں ایسی جنم لیتی ہیں کہ زمانہ فخر کرتا ان پہ، وہ بیٹوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. اس وقت پنجاب میں اسی طرح کی داستان ہے. وہ خدیجہ شاہ ہوں، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، وہ صنم جاوید ہوں، اس انداز سے وہ ڈٹی ہوئی ہیں یہ خواتین کہ انہوں نے تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. صنم جاوید نے کسی انداز سے، کوئی وہ ہوتا ہے نا، کوئی ایک چھوٹا سا کوئی رکا لکھ کے انہوں نے پیشی پہ آئے تو انہوں نے کسی ترتیب سے کوئی گاڑی سے باہر پھینک دیا، کسی کے ذریعے پہنچا دیا. ان کے والد تک ایک خط پہنچا ہے، جس کے خط کی تحریر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بڑے سینئر اینکر وہ بتا رہے تھے کہ اینکر نہیں، سوری، صحافی ہارون رشید صاحب، ان کہا کہ اس کے والد نے، صنم جاوید کے والد نے مجھے خط مجھے خود بھیجا ہے. اس میں جو تحریر ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. صنم جاوید اپنے والد صاحب کو لکھتی ہے کہ السلام علیکم پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. عمران خان میرا لیڈر ہے، میرا لیڈر تھا اور رہے گا. ان کو کر لینے دیں جتنے بھی کیس کرتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں ان کے پاس کتنے کیس ہیں. اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا. آپ کی پرنسس صنم جاوید. یار ایسی بیٹی اللہ ہر کسی کو دے. اس قدر باعزت خاتون، اس قدر حوصلے والی. اس نے پی ٹی آئی کی حکومت نے، اس نے کیا لیا تھا، کیا کمایا تھا، کون سا عہدہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ ایک نظریے کے ساتھ کھڑی تھی، اپنے قائد کے ساتھ وہ کھڑی تھیں، کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی انشاءاللہ العزیز، اس کنوکشن کے ساتھ کہ میرے قائد کا، میری جماعت کا منشور بھی درست ہے، نظریہ بھی درست ہے، پروگرام بھی درست ہے. اور انشاءاللہ مستقبل کے لیے پاکستان میں اگر کوئی جماعت پاکستان کو درست لائن پہ لا سکتی ہے، درست راستے پہ ڈال سکتی ہے، تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی قیادت ہے. صنم جاوید کے والد کو یہ پیغام دیا گیا کہ نواز شریف کو ایک ٹیلی فون کریں. یہ یاد رہے کہ ان کا تعلق نواز شریف صاحب سے رہا ہے، نون لیگ سے رہا ہے. کہا گیا کہ ایک فون کریں تو آپ کی جان خلاصی ہو جائے گی. اور یہ وکلاء کے مطابق اور کچھ اور لوگوں کے مطابق یہ باتیں پولیس کے بالا افسران، جو ظاہر ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں بیچارے، وہ خواتین کو جب لے کے آتے ہیں عدالتوں کچہریوں میں کہ کچھ بھی ان کے اوپر نہیں ہے. ایک مقدمے سے ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں دوسرے ضمانت ہوتی ہے، تیسرے میں دھر لیا جاتا ہے.
وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ پیغامات پہنچائے کہ یار ایک کال کر لے جان چھوٹ جائے گی. لیکن کیا بات ہے اس بیٹی کی، وہ ڈٹی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے بچوں والی ہے صنم جاوید. لیکن اس کے باوجود وہ ایک پہاڑ ہے استقامت کا، ایک پہاڑ ہے جذبے کا، ایک پہاڑ ہے امتحان. اس طرح انداز سے وہ جھیل رہی ہے کہ وہ جو سروے جتنے بھی آئے ہیں نا لاہور میں، مریم نواز اور اس کے نام لے کے لوگوں سے پوچھا گیا تو آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کیا تھا. یعنی وہ 90+ لوگوں نے یہ کہا صنم جاوید، اور بہت تھوڑے لوگوں نے مریم نواز کا نام لیا کہ اس کو ووٹ دیں گے. ناظرین، اندلیب عباس ایک سابق قومی اسمبلی کی ممبر جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی تھی، وہ اور 2 MP گمنام سے، وہ ظاہر ہے MP جو اسپیشل سیٹس پہ آتے ہیں ان کا سیاسی قد کاٹ تو ہوتا کوئی نہیں، پارٹی نام دیتی ہے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں نام دینے کی، تو وہ MP بن جاتی ہیں. تو وہ اندلیب عباس جو ہیں وہ اپنی ان 2 MP کے ساتھ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کی اور استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسا روکھا چہرہ تھا انہوں نے جب گفتگو کی. ان خواتین نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ فیاض چوہان جیسے 3rd کلاس لوگوں سے، یا عاشق فردوس جیسی ایک ایسی خاتون سے، یا کچھ اور جنہوں نے عمران خان صاحب پہ الزامات لگائے، ان سے یہ کہیں بہتر یہ ثابت ہوئیں. اگرچہ انہوں نے مشکلات برداشت کی ہوں گی، بہت تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی الزامات نہیں لگائے، انہوں نے درمیانی سی بات کی ہے. تو ان کی کیا شناخت تھی ان لوگوں کی. عمران خان، PTI، بلے کا نشان، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ موجود ہے. ناظرین، عباد آپ کو یاد ہوگا اور اس کا بیٹا بھی آپ کو یاد ہوگا. عباد کا بیٹا جو اسے یاد کرتے کرتے، اور اس کا بیٹے کا بڑا بھائی جو سال بڑا تھا اس سے، 7-8 سال کا بچہ، وہ فوت ہونے والا 6 سال کا. تو وہ منتیں کرتا رہ گیا بڑا بیٹا کہ میرے بھائی کی زندگی میں بابا کو باہر نکال دو، لیکن ایسا نہیں ہوا. جب اس بچے کی جان چلی گئی تو عباد کو ہتھکڑیوں میں لایا گیا، اور جب جنازے کے ساتھ وہ صف میں کھڑا تھا تو پیچھے سے ایک پنجاب پولیس یا کسی ایجنسی کا بندہ تھا، شیر جوان، جس نے اس کے ہزار بند کو پکڑا ہوا تھا بیک سائڈ سے. یہ حال ہے ایک حوالاتی کا، وہ قیدی نہیں ہے. اور دوسری طرف قیدی کو کس شاندار انداز سے برطانیہ سے رخصت کیا گیا. سفارت خانے کے لوگوں نے رخصت کیا ہدایتیں دے کے. سعودیہ آیا، وہاں سفارت خانے والوں نے ہدایتیں چلتی گئیں، اور وہ وہاں سے بھی انہوں نے استقبال کیا. پھر دبئی، پھر پاکستان آمد، پھر کس انداز سے سہولت کاری کی گئی. نادرا والے ڈپٹی کمشنر فلانا وہاں پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے لاہور، اور پھر جلسہ، اور یہ سارا کچھ اس انداز سے سہولت کاری کی جا رہی ہے. آج تک نواز شریف کا جو سٹیٹس ہے، مفرور، اشتہازی، سزا یافتہ، قیدی، یہ چاروں سٹیٹس ان کے موجود ہیں. اور اس سارے کے باوجود اس طرح کی سہولت کاری. اور دوسری طرف عباد بیچارہ، اس کا قصور نہیں عباد کا، وہ عمران کا شہدائی ہے، وہ عمران کا سپاہی ہے. اور عمران جس استقامت کے ساتھ، عزم و ہمت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، نہیں ٹوٹ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹ جائیں گے اس کو توڑتے توڑتے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کسی پتھر کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ کے بازو شل ہو جاتے ہیں، پتھر نہیں ٹوٹتا. تو وہ ایسا پتھر ہے جو ان سے نہیں ٹوٹ رہا اور کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ کہ وہ کہتا تھا ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں مالک، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ظاہر ہے مدد جس سے وہ مانگتا تھا اس کا پورا یقین تھا، اور مدد دینے والا اس کو. مدد پہلی کون سی ہوتی ہے؟ حوصلے کی مدد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام انبیاء کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کو اللہ کی ذات حوصلے کی مدد دیتی تھی کہ اے محمد گھبرائیے نہیں، اے محمد اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ ہے. جب پہلی وحی آئی تو آپ بہت پریشان ہو کے عجیب و غریب حالت واپس آئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو اللہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے کہ آپ پریشان ہوں.
پریشان نہ ہو، یا محمد پریشان نہ ہو۔ تو اسی انداز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہدائی اور ان کا وہ امتی جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، کہتے ہیں اللہ سے امید نہ رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ امید رکھنے والا، اس کو اہل علم کہتے ہیں وہ کافر ہے، جو امید رکھتا ہے۔ ایمان رکھنے والا مسلمان اور مومن ہے۔ تو اس لیے یہ تگڑے ایمان والے لوگ اس وقت حوصلے کا پہاڑ بنے ہوئے، امتحان ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو رہے۔ عباد کے بعد شہریار افریدی گھر میں ماتم ہوا، جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن دوسری طرف کی سہولت کاری پوری دنیا کے سامنے، ان کے اپنے اتحادی، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ، اپنا ایم کیو ایم ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، کوئی اور جماعتیں ہوں، وہ سارے کے سارے بھی ساتھ بول پڑے کہ یار اس سال نہیں چلے گا، اس طرح کے سہولت کاری نہ کریں کہ وہ اب تو یہ نام نواز شریف صاحب کو لاڈلا پلس نام پڑ گیا۔ پھر خورشید شاہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ ساری چیزیں، پھر جو گیلانی صاحب نے کہا وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے۔ مسٹر جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑے شاندار جج ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ ہماری باروں کے ممبر تھے، یہیں پنڈی اسلام آباد سے ان کا تعلق، اور ان کے والد صاحب بھی اسی فیلڈ میں تھے۔ یہ انگلش جرنلزم سے متعلق تھے، لکھتے تھے، کالم لکھتے تھے، اور پھر جب جج بن گئے تو انہوں نے کمال اپنا کام شروع کیا، اور وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے والے جج ہیں۔ آج وہ ایک بینچ سے الگ ہو گئے، جو بینچ ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے اعتراضات ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے کیس نہ سنے، لوگ کہتے ہیں میں ہی سنوں گا۔ بہرحال ان کا استحقاق ہے بطور چیف جسٹس، وہ سائل کی نہ سنیں، وہ اپنے دل کی آواز سن رہے ہیں۔ تو اس بینچ سے عمران خان صاحب کی وہ بیلوں والے معاملات لگے ہوئے تھے، تو وہ یہ کہتے ہوئے الگ ہو گئے کہ ایک آدمی جس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے خلاف بھلے 2 مقدمے ہوں یا 102 مقدمے ہوں، تو وہ ایک دفعہ جب گرفتار ایک مقدمے میں ہوا تو تصور یہ کیا جائے گا کہ وہ سب مقدمات میں گرفتار ہے، اس سے جو انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کر لو۔ لیکن پولیس ایجنسیاں، باقی جو ادارے ہیں، کہ وہ ایک بندے کو ایک دفعہ گرفتار کرتے ہیں، اس میں ضمانت ہو جاتی ہے، پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں، اگلے مقدمے میں گرفتار کرتے ہیں، اس میں تفتیش تحقیق کرتے ہیں، پھر اس سے اگلے مقدمے میں ضمانت ہو جاتی ہے، پھر اس پہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ تو ان کا کہ میرا موقف یہ ہے کہ ایک دفعہ جو گرفتار ہوا کسی بھی مقدمے میں، وہ سب میں اس کی گرفتاری ہوگی، مذاق نہ بنائیں۔ تو وہ یہ موقف اپنا لے کے تو اس بینچ سے الگ ہو گیا۔ اب طارق جہانگیری صاحب، ایک وہ بھی فوجداری کا اچھا نام رکھتے ہیں، اور وہ اب بینچ میں شامل ہیں، اب انہوں نے سماعت اس کی کرنی ہے۔ لیکن ناظرین، جو اس وقت ایک بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قانون دان، بحیثیت قانون کا طالب علم ہونے کے، بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستانی، جو شرمندگی آتی ہے کہ ادارے اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ یار کسی جگہ رک جائیں، کسی جگہ انتظامیہ ہو، مقننہ ہو، عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، کسی نے کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو ذلیل کرنے میں۔ ہمارا نمبر ہر ایک معاملے میں پتہ نہیں کتنا کے پیچھے ہے۔ کسی جگہ تو رک جانا یار، کوئی تو اس کی عزت رہنے دیں، کوئی تو بھرم رہنے دیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والا ملک تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق کہ معاشرہ یا نظام کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے، نا انصافی پہ نہیں۔ اور پاکستان میں جو اس وقت نا انصافی ہو رہی ہے، یہ اسی طرح کی ہے جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا۔ کہیں رک جانا چاہیے، استدعا ہے رک جائیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں رک جائیں، یہ نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، اور پھر دیر جب ہو جاتی ہے تو پھر مداوع نہیں ہو سکتا، پھر گلے گزاریاں رہ جاتی ہیں، اندر کلک رہ جاتا ہے، پریشانیاں اور پشمانیاں رہ جاتی ہیں، اور تاریخ رہ جاتی ہے۔ تاریخ آپ کو پتہ ہے نا کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ سچ لکھتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ سچ، تلخ سچ، کڑوا سچ لکھا جائے، مان جائیے، رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مشکلات آسان کرے، وہاں بہت زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، اسپتال بند ہو رہے ہیں، ایندھن نہیں ہے، اور اسرائیل جان کے وہ ریڈ کراس کے مراکز لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے، بیماروں نے، مسکینوں نے، مریضوں نے، اور لاچاروں نے، اور بے گھر لوگوں نے
وہاں بھی بمباری ہو رہی ہے اور بے شمار مساجد اور چرچ شہید ہو چکے ہیں، چرچ گر چکے ہیں، مساجد شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو، حماس والوں کو، ان سب کو عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد بھیجے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔